بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ وائس آف جرمنی کی طرف سے آج کا پروگرام لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جرمنی میں کیونکہ لاک ڈاؤن ختم ہو گیا ہے اور ہر طرف چہل پہل ہے، اس لیے ہم نے بھی سوچا کہ آج کا پروگرام جو ہے وہ باہر کھلی فضا سے آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ آج بھی 3 موضوعات پر گفتگو ہوگی، کچھ پاکستان کے حوالے سے اور کچھ مغربی یورپ کے حوالے سے۔ پاکستان میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک مقدمے کے دوران ان بیوروکریٹس کے نام مانگے تھے جو ڈبل نیشنلٹی رکھتے ہیں۔ پہلے سپریم کورٹ نے جو ممبران اسمبلی تھے ان کے اوپر پابندی لگائی تھی، وہ ڈبل نیشنلٹی نہیں رکھ سکتے۔ اب بھی ایک مقدمے کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمیں کم از کم فہرست تو پیش کی جائے، تو سپریم کورٹ میں 22,380 بیوروکریٹس کی یا سرکاری افسران کی فہرست پیش کی گئی ہے جو ڈبل نیشنلٹی رکھتے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے جس میں امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، آسٹریلیا کی نیشنلٹی لوگوں نے رکھی ہوئی ہے۔ اب یہ ڈبل نیشنلٹی کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ عام طور پہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ بھئی جو کاروبار بیوروکریٹ ساتھ کرتے ہیں یا جائیدادیں وغیرہ بناتے ہیں، ان کی سیفٹی کے لیے وہ ایک ڈبل نیشنلٹی رکھ لیتے ہیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ اپنے جائیدادیں خریدی جاتی ہیں، یا ریٹائرمنٹ کے لیے اپنے آپ کو سیف کر لیتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر یہاں سے ان ملکوں کے اندر شفٹ ہو جائیں گے۔ اب اصل صورتحال تو سپریم کورٹ میں جب مقدمے کی سماعت چلے گی تو پھر سامنے آئے گی، لیکن ان 22,380 میں سے 1,100 وہ ہیں جو پولیس کے محکمے میں کے ساتھ منسلک ہیں۔ اسی طرح گریڈ 22 کے 6 ہیں، 21 کے 40 ہیں، اور گریڈ 20 کے جو ہے وہ 90 لوگ ہیں، اور گریڈ 19 کے 160 لوگ ہیں، گریڈ 18 کے 220 لوگ ہیں، اور گریڈ 17 کے 160 لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں وزارتوں میں کام کر رہے ہیں۔ ویسے تو 22,380 ہیں، لیکن میں نے صرف ان کی فہرست پیش کی ہے، تعداد پیش کی ہے جو آلریڈی منسٹریز کے اندر کام کر رہے ہیں، حساس جو فائلیں ہیں وہ ان کے پاس آتی ہیں اور وہ فیصلے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ خبر تھی۔ دوسرا یہ ہے کہ فلور مل ایسوسیشن جو ہے وہ بھی اب حکومت سے کچھ تنگ ہو گئی ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کل سے جو ہے وہ سٹرائک کر دینی ہے، ہڑتال کر دینی ہے غیر معینہ مدت کے لیے۔ کہا تو یہ جاتا ہے، تو ان کے جو صدر ہیں عاصم رضا صاحب، انہوں نے آج اعلان کیا کہ کل سے یہ فلور ملیں جو بند ہو جائیں گی، اور وہ کہتے ہیں جی ہم حکومت سے تنگ ہیں۔ اور حکومت سے تنگی کی وجہ تو یہی سمجھ میں آتی ہے کہ حکومت کیونکہ چھاپے مار رہی ہے فلور ملوں کے اوپر، جنہوں نے زیادہ گندم خرید لیتے ہیں، ایک تو پرمٹ پہ گندم لیتے ہیں اور ایک ہی ویسے خرید لیتے ہیں وہاں گندم، اور پھر اس کو بلیک کیا جاتا ہے، آٹا جتنا ان کو الاؤ ہوتا ہے اس سے زیادہ آٹا بنا کے پھر وہ مارکیٹوں میں بیچتے ہیں اللیگل۔ تو اس وجہ سے حکومت نے پچھلے دنوں میں بہت زیادہ چھاپے مارے ہیں اور وہ فلور ملوں والے پکڑے گئے ہیں، تو اس بنا پر وہ کہہ رہے ہیں جی ہم ہڑتال کر دیں گے، اور بظاہر یہ نظر آتا ہے کہ یہ ہڑتال جو ہے یہ ناجائز ہے، اور حکومت اس پہ حق میں ہے کہ بھئی جو گندم انہوں نے اللیگل کٹھی کی ہوئی ہے، اسٹاک کٹھے کیے ہوئے ہیں، ان کو وہ رجسٹرڈ کروائیں۔ اسی طرح ڈپٹی میئر اسلام آباد ہیں شیخ انصر عزیز صاحب، ان کو بھی جو ہے کابینہ نے ان کا معاملہ کابینہ میں ڈسکس ہوا، اور ان کو جو ہے 90 دن کے لیے معطل کر دیا گیا ہے اور ان کے خلاف انکوائری بٹھا دی گئی ہے۔ بات یہ ہے کہ جو ڈپٹی میئر یا میئر ہوتا ہے اسلام آباد کا، کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے، یہ بہت بڑی مچھلی ہے اور سب اس کو کھانا چاہتے ہیں۔ پہلی گورنمنٹوں نے بھی اور موجودہ گورنمنٹ بھی، کیونکہ ان کے ذمہ چھوٹے موٹے کام، ٹھیکے دینا، درخت لگانا، پرمٹ ایشو کرنے، اسلام آباد کیپٹل اتھارٹی کے اب تو اسلام آباد بہت بڑھ گیا ہوا ہے، وہاں پہ دکانوں کے پرمٹ ایشو کرنے، ریڈیو وغیرہ کو پرمٹ ایشو کرنے، تو یہ ایک بہت بڑی وہ ہے، کیا نام اس کا، انڈسٹری بن گئی ہوا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا یہ ہے کہ بھئی انہوں نے خود کمپنیاں بنائی ہوئی تھیں اور ان کو یہ اپنی کمپنیوں کو ٹھیکے دیتے تھے۔ اب اللہ عالم، یہ تو تفصیل میں جائیں گے جب رپورٹ آئے گی معطل ہونے کے بعد، جو انکوائری بیٹھی ہے وہی بتا سکے گی کہ آیا کابینہ کا فیصلہ درست تھا یا انصر عزیز صاحب جو ہیں وہ واقعی مجرم ہیں۔
لیکن ایک خیال جو ہمارے اسلام آباد کے نمائندے سے ہم ڈسکس کر کے پتہ لگا ہے کہ بھئی کبھی نہ کبھی بہت سے افراد جو تھے وہ باس پرمٹ ایشو کروانا چاہتے تھے، کیونکہ سیاسی پارٹیاں ظاہر اپنے کارکنوں کو خوش کرنا ہوتا ہے، اور اس میں کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی جو ہے وہ رکاوٹ بنتی تھی۔ اس کے علاوہ ناظرین، آج یورپ کے حوالے سے کچھ خبریں ہم آپ کی خدمت پیش کریں گے جن کا تعلق جو ہے وہ لاک ڈاؤن سے ہے، کیونکہ لاک ڈاؤن متعدد ممالک میں ختم ہو گیا ہے سوائے برطانیہ کے، کہ وہاں پہ بھی اتنی فراخ دلی سے انہوں نے، کیونکہ معلوم ہے ان کے پاس زیادہ ہے، لیکن خصوصاً جرمنی نے تو کافی لاک ڈاؤن جو ہے وہ نرم کر دیا ہے، اور اس کے باوجود یورپ کے تمام شہروں میں ہفتے کے دن بڑے بڑے مظاہرے ہوئے ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن جو ختم کر دیا ہے، مکمل ختم کر دیا جائے، کیونکہ حکومت چاہتی ہے کہ بھئی یہ جون کے اینڈ کے اندر جا کے مرحلہ وار اس کو ختم کیا جائے۔ تو اس میں برلن میں، ہیمبرگ میں، فرینکفرٹ میں، میونخ میں، اسٹوٹگارٹ میں، تمام بڑے شہروں میں جرمنی کے بھی اور دوسرے ملکوں میں بھی یورپ کے یہ مظاہرے ہوئے ہیں، جس کے اندر انہوں نے مطالبہ کیا کہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، اور اس کے اندر یہ ہے کہ لوگ پولیس کو گیس بھی استعمال کرنا پڑی، آنسو گیس جسے کہتے ہیں، اور لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے۔ جرمنی میں جو ہے تمام بڑے شہر میں، جیسے میں نے بتایا کہ مظاہرے ہوئے، لیکن کرمنل پولیس ہیڈ کوارٹر جو ہے اس نے ایک وارننگ جاری کی ہے کہ بھئی جرمنی میں مظاہرے جو ہیں وہ دائیں بازو کی انتہا پسند تنظیمیں جو ہے نا وہ منظم کر رہی ہیں، اور جن کا ایک اپنا ایجنڈا ہے، اور وہ ان کا مقصد اپنے پراپیگنڈے کو پروان چڑھانا ہے۔ اور ایک رپورٹ ایسی بھی شائع ہوئی ہے آج سنڈے کے FAZ اخبار کے اندر، جو بڑا مشہور اخبار ہے، جس میں کرونا کو سیاسی ایجنڈا کے پر استعمال کرنے کے لیے جو ہے وہ نازی حمایت یافتہ پارٹی نیشنل ڈیموکریٹک اور AFD جو ہے پارٹی پر اخبار نے شدید تنقید کی ہے کہ یہ حالات کو نہیں دیکھ رہے، بلکہ یہ اپنے آپ کو جو ایجنڈا ہے وہ آگے بڑھانے کے لیے ملک کے اندر ایک بدامنی کا وہ دور شروع کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کرونا وائرس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے یورپ کے اندر فٹ بال کا بڑا کریز ہے، اور لوگ منتظر تھے کہ بھئی یہ کب دوبارہ سے فٹ بال کا سیزن شروع ہو، جو کہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی۔ چنانچہ ہفتے والے دن سے ہے جو جرمنی کے اندر فٹ بال کا سیزن شروع ہو گیا ہے، متعدد جو بڑے شہر ہیں وہاں پر بنڈس لیگا جس کو یہاں کہا جاتا ہے، ان کے میچز جو ہیں وہ شروع ہو گئے ہیں۔ البتہ انہوں نے ابھی پبلک کو وہ دیکھنے کی اجازت نہیں دی، اور لیکن ٹیلی ویژن کے اوپر ان میچز کو فری کر دیا گیا کہ بھی پبلک ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر دیکھ لے۔ البتہ بھی فرانس، بیلجیم، ہالینڈ وغیرہ جو ہے وہاں یہ پابندی برقرار ہے۔ جرمنی میں کی 5ویں بڑی ایک وہ ہے کوریئر سروس والے، ڈے پہ ڈے ہم اس کو جرمنی میں کہتے ہیں ڈوچے پاکیٹ ڈینسٹ، تو ان کی جو ہے وہ 40 ملازمین جو ہے ورکر، 45 ملازمین ان کے اندر جو ہے کرونا وائرس پکڑا گیا ہے، اور یہ بالکل ہالینڈ کے بارڈر کے اوپر ایک چھوٹا سا گاؤں ہے ہائنسبرگ، وہاں پہ ان کا یہ ڈپو تھا، اور وہاں جب ایک دو بندوں کو ہوا، پھر وہاں سب کو ٹیسٹ لیا گیا، تو وہاں پہ 42 ورکر کو وہ نکلا ہے، اور جس کی وجہ سے اب پورے گاؤں کا چھوٹا سا گاؤں ہے جس میں 915 گھرانے ہیں، تو ان کو اسی وقت ان کا ٹیسٹ وغیرہ لیا گیا ہے کل 2 دن کے اندر، اور جس میں 405 آدمی جو ہیں وہ انفیکٹ ان کا پازیٹیو نکلا ہے۔ اسی طرح اب جو چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں جرمنی کے، وہاں پہ کیونکہ کاروبار بند ہیں، ٹیکسز آنے بند ہو گئے ہیں، تو اس لحاظ سے بھی جو ریونیو کم ملا ہے، تو وہ 12 ملین ان 3 مہینوں میں چھوٹے گاؤں کو جو ٹیکس تھا، ریونیو تھا، وہ نہیں مل سکا، جس کو ہم میونسپیلٹی کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے بھی آج فائنانس منسٹر نے کہا ہے کہ 57 ملین یورو جو ہے وہ ہم یونین کونسلز کو ٹیکس کی مد میں امداد دیں گے کہ وہ اپنی کمی کو پورا کر سکیں۔ اسی طرح ایک جرمن ریلوے ہے جس کے ملازمین کی تعداد 2,11,000 ہے، اور کرونا وائرس سے اس سال ان کا جو لاس ہے، ان کو اندازہ ہے کہ 13.5 بلین یورو جو ہے ان کو لاس ہوگا، اور اس لیے انہوں نے 10,000 ملازمین کو نکالنے کا اعلان کیا ہے۔ تو حکومت جو ہے انہوں نے اس بات کو پسند نہیں کیا، اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی ہم آپ کو آئندہ چند ہفتوں میں 4.5 بلین یورو جو ہے وہ ریلوے کو امداد دیں گے، اور آپ ان ملازمین کو نہ نکالیں، اور اس کے علاوہ جو پیکیج آپ کو چاہیے اپنی لاس کو پورا کرنے کے لیے، وہ بھی بنا کر ہمیں حکومت کو دیں، تو پھر حکومت اس کے اوپر غور کرے گی۔ یورپین ٹریڈ یونین کنفیڈریشن جو ہے
انہوں نے بھی بتایا ہے آج کہ بھئی کرونا وائرس کی وجہ سے پورے یورپ کے اندر سے 20 ملین افراد جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ 42 ملین وہ ہیں جو ان کے آورس ورکنگ آورس جو ہے ان کو کم کام کرنا پڑے گا، یا کم ہو جائیں گے، ان سے کم کام لیا جائے گا۔ یہ ایک مجبوری ہے جو اس کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اٹلی میں جو ہے وہ 31,800 افراد جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں، اور اس میں سے بھی آج کل کی رپورٹ جو تھی وہ 153 کی تھی، لیکن اس کے باوجود اٹلی میں جو ہے وہ سب کچھ کھول دیا گیا ہے۔ وہ زیادہ اموات جو ہیں وہ زیادہ تر شمال کے اندر ایک شہر ہے لمبورڈی، اس کے اندر ہوئی ہیں، لیکن بہرحال اٹلی میں ابھی تک جو ہے وہ ٹریول کے اوپر پابندی ہے ایک صوبے سے دوسرے صوبے وغیرہ میں جانے کے لیے، اور اس وقت اٹلی کا نمبر جو ہے امریکہ اور برطانیہ کے بعد تیسرا نمبر ہے۔ اب یہ ہے کہ 25 مئی سے وہ اسکول، سوئمنگ پول، شاپنگ مالز وغیرہ وہ جو کھول دیں گے، اور 15 جون سے ان کا اعلان ہے کہ اب لائف جو ہے وہ نارمل شروع کر دی جائے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اٹلی میں 1,22,810 بندے جو ہیں وہ صحت مند بھی ہوئے ہیں لحاظ سے۔ فرانس کے اندر جو ہے کل 96 اموات ہوئی ہیں، اور ہفتے کے دن وہاں بھی تمام بیچز جو ہیں وہ کھول دی گئی ہیں، اور وہ لیکن یہ ان پہ چھوڑ دیا گیا ہے مقامی میونسپل کمیٹیز کے اوپر یا شہروں کے اوپر کہ وہ خود فیصلہ کریں کہ بھئی جو بیچز کھولی گئی ہیں ان کے اوپر کس طرح لوگوں کو انٹری ملے گی، کس طرح فاصلے کے ساتھ رہیں گے یا کس طرح رہیں گے، لیکن عام طور پہ یہ ہدایات یہ دی گئی ہے کہ بھئی ریت وغیرہ پر لیٹنے کی اجازت نہ دی جائے، اور 10 سے زیادہ کا گروپ جو ہے وہ کسی ایک جگہ نہ بیٹھے۔ اسی طرح اسپین کے اندر پہلی بار جو ہے کل 100 سے کم لوگ جو ہیں وہ کرونا وائرس سے ہلاک ہوئے ہیں، اور لیکن انہوں نے کہا ہے کہ ٹورسٹ کے لیے ہم اسپین جو ہے وہ 7 جون سے کھولیں گے۔ جو برطانیہ ہے اس کے 2,90,162 ٹوٹل اب تک جو ہے وہ کرونا سے متاثرین کی تعداد ہے، لیکن ہفتہ کے روز جو ہے 3,451 مزید اس کے اندر شامل ہوئے ہیں، اور 24 گھنٹے کے اندر 468 اموات برطانیہ میں ہوئی ہیں، اور اس وقت ٹوٹل جو ہے وہ 40,000 کے قریب تعداد بن جاتی ہے اموات کی۔ اب یہ ہے کہ برطانیہ کے اندر جو ڈاکٹرز، نرسنگ، پیرامیڈیکل سٹاف ہے اس نے بہت زیادہ پچھلے دنوں میں کام 3 مہینے ہو گئے کام کرتے بغیر چھٹی کے، اور بعض ڈاکٹروں نے انٹرویوز دیے ہیں کہ ہم 3 دن تک مسلسل ڈیوٹی دیتے ہیں اور اس کے بعد ہمیں ریسٹ ملتا ہے۔ تو اب انہوں نے بھی کیا نام اس کا حکومت سے مطالبہ اس کا حل نکالنے کے لیے کیا ہے، اور ہفتے کے دن برطانیہ کے اندر بھی ڈاکٹرز، پیرامیڈیکل سٹاف نے جو ہے وہ مظاہرہ کیا۔ اس طرح ٹرکی جو ہے اس نے 31 ممالک کی ایک فہرست جاری کی ہے کہ جن کے لیے ٹورسٹ کے لیے وہ ترکی کو کھول دیا گیا ہے، لیکن ہر آنے والے کو ایئرپورٹ پہ یا بائی کار جس طرح بھی وہ آئے گا اس کو انٹری کے اوپر کرونا کا ٹیسٹ دینا ہوگا، اور لیکن جولائی کے بعد وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہر چیز جو ہے وہ اوپن کر دی جائے گی۔ اسی طرح یونان نے 515 بیچز جو ہیں وہ اپنی کھول دی ہیں ٹورسٹ کے لیے، وہاں ٹمپریچر جو ہے 40 کو ٹچ کر گیا ہے، اور لیکن یہ ہے کہ بھئی فاصلہ جو ہے وہ ہر بندے نے 4 میٹر کا برقرار رکھنا ہے، اور بیچز کے اوپر جو الکوہل لے کر آئے گا اس کو انہوں نے کہا ہے کہ 20,000 یورو جو ہے وہ فائن کیا جائے گا۔ اس طرح ہنگری ہے اس نے 3,473 متاثرین ہیں۔ ایسٹرن بلاک کے اندر ویسے کرونا جو ہے وہ کنٹرول میں رہا ہے، اتنی تباہی اس نے نہیں مچائی، اور پھر بھی وہاں پہ ہنگری میں 448 اموات ہوئی ہیں، اور ہفتہ سے جو ہے وہ وہاں پہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، اور زیادہ تر اموات جو ہیں وہ جو ان کا کیپٹل ہے بوداپیسٹ اس کے قریب ہوئی تھیں، تو انہوں نے بوداپیسٹ کو بھی نہیں کھولا لیکن باقی ملک جو ہے وہ کھول دیا ہے۔ اور روس میں پچھلے 24 گھنٹے کے دوران جو ہے 119 اموات ہوئی ہیں، اور اس طرح روس میں اب تک 2,537 اموات جو ہیں وہ ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین 2-3 خبریں ہیں کہ مشرقی ایسٹ افریقہ کا ملک ہے روانڈا، جہاں پر 1994 کے اندر سے سول وار چلتی رہی تھی جس میں 8 لاکھ شہری جو تھے وہ ہلاک ہوئے تھے، اور وہاں کا ایک امیر ترین شخص ہے مسٹر فیلیزین کابوگا،
اور اس کو اب اس سول وار کا مورد الزام ٹھہرایا گیا تھا، کیونکہ وہ روانڈا کا سب سے بڑا بزنس مین تھا، اور اس نے مشین گنیں، گرنیڈ وغیرہ جو ہے وہ اور ٹریننگ کیمپس قائم کیے ہوئے تھے۔ ایک طرف تو اس نے مختلف گروپس کو مشین گنیں اور گرنیڈ وغیرہ سپلائی کیے، اور دوسری طرف اس نے وہاں پہ ٹریننگ کیمپس بھی ان کو ٹرین کرنے کے لیے کر، اور وہاں پہ مسلسل جو ہے وہ چلتی رہی سول وار۔ تو اس وقت انٹرنیشنل جسٹس کمیٹی نے جو اس سول وار کے اوپر بنائی گئی تھی، انہوں نے تحقیق کی تھی، تو اس وقت اس کا نام جو ہے وہ سامنے آیا تھا کہ یہ بندہ ذمہ دار ہے، تو وہ روپوش ہو گیا تھا، اور کل اس کو فرانس کے اندر فرانس کی پولیس نے پکڑ لیا ہے۔ وہ فرانس کے اندر اتنے سالوں سے رہ رہا تھا، بغیر غلط نام کا پاسپورٹ بنوایا ہوا تھا، اور اس کے اوپر وہ فرانس میں رہائش پذیر تھا، جس کو فرانس نے کل گرفتار کر لیا۔ اسی طرح آج چین کا سفیر جو ہے اسرائیل کے اندر، وہ 58 سال ان کی عمر ہے، مسٹر ڈو وائی، وہ اپنے گھر میں مردہ پائے گئے ہیں، اور وہ ابھی انہوں نے فروری میں ہی چارج لیا تھا۔ ابھی اس کی تحقیق ہوگی تو پتہ لگے گا کہ بھی ان کو کیا وجہ ہوئی، لیکن آج باہر لی ابھی خبر آئی ہے کہ بھئی وہ آج مردہ پائے گئے ہیں۔ ناظرین، جرمنی نے ماہ جنوری کے اندر ایک عالمی کانفرنس طلب کی تھی، اس کی میزبانی کی تھی برلین میں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ لیبیا کی حالات جو تھے وہ دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے، اور وہاں پہ امن نہیں قائم ہو رہا تھا، اور یونائٹڈ نیشن جو ہے اور وہ ترکی ایک اور جو وہاں پہ ڈیموکریٹک حکومت بنی تھی اس کو سپورٹ کر رہے تھے، اور باقی ملک جو تھے، روس، جن میں روس بھی شامل تھا، متحدہ عرب امارات بھی تھا، یہ لوگ جو ہے وہ جو جنرل تھا حفتار، اس کو سپورٹ کر رہے تھے، جو مین خانہ جنگی کی وجہ بنا ہوا تھا۔ اور اس وقت یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بھئی کوئی کسی کو جو یورپین ممالک ہیں وہ کسی پارٹی کو ہتھیار وغیرہ فروخت نہیں کریں گے۔ لیکن آج ہی جو جرمنی کی نیوز ایجنسی ہے DPA ڈوٹے پریس ایجنٹوا، انہوں نے ایک رپورٹ شائع کی ہے، اور انہوں نے اندر کی کہانی بتائی ہے کہ بھئی جرمنی نے خود اس کانفرنس کو طلب کرنے سے پہلے 331 ملین یورو کے ہتھیار جو ہیں وہ دونوں طرف تک فروخت کیے، جنرل حفتار کو بھی، اور یونائٹڈ جو وہاں کی ڈیموکریٹک حکومت جو ان کا مقابلہ کر رہی تھی ان کو بھی، اور 331 ملین انہوں نے کمایا۔ اور دنیا میں شور یہ ڈالا ہوا کہ بھئی ہتھیار فروخت نہ کیے جائیں، اور لوگ جو ہے وہ آپس میں، جو پارٹیاں ہیں وہ آپس میں لڑائی بند کریں، اور ممالک کو کہا گیا کہ آپ ایک دوسرے کو سپورٹ مت کریں۔ اور اس کے علاوہ، اور جو DPA نے ایجنسی نے بتایا، اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ 20 جنوری سے لے کے اور 3 مئی تک صرف مصر کو 308 ملین کے اسلحہ فروخت کیا گیا، اور یہ مصر بھی جو ہے وہ دوسری پارٹی کو، جو جنرل حفتار کی پارٹی کو ہے، اس کو سپورٹ کر رہا تھا روس کے ساتھ مل کے۔ اسی طرح 15.1 ملین جو ہے وہ ترکی کو اسلحہ بیچا گیا۔ اب ترکی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کی طرف تھا، اور وہاں جو حکومت تھی ہے اس کو سپورٹ کر رہا تھا کہ بھئی وہ بچ جائے، اور 7.7 ملین کا جو ہے وہ اسلحہ عرب امارات کو بیچا گیا، جو کہ مخالف طرف میں تھا۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ بھئی یورپین طاقتیں ہیں، زبان سے کچھ کہتی رہی ہیں، اوپر کچھ کر رہی ہوتی ہیں، اور اندرون خانہ جو ہے یہ اپنا مفاد دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور اپنے اسلحے کو، اپنی پروڈکٹ کو زیادہ سے زیادہ فروخت کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اور یہ ایک افسوسناک افسوسناک اس لحاظ سے کہ بھئی قابل افسوس اس لیے ہے کہ بھئی جرمنی جیسا ملک جو ہے وہ بھی عالمی سیاست کے اندر وہی رول ادا کر رہا ہے جس کے لیے دنیا امریکہ یا روس کو برا بھلا کہتی ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اور آئندہ تک کے لیے خدا حافظ۔